أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. یہ 25واں پارہ ہے جو تلاوت کیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ جل جلالہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور پھلوں کے شگوفوں سے جو نکلتا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. اسی طرح جو ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اور جب اس کا حمل ہوتا ہے، جو ڈلیوری ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کے علم میں ہے. جس دن وہ پکاریں گے لوگ کہاں ہیں میرے شرکا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے جو شریک تھے کہاں ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو سب بتا دی، اب تو کچھ بھی نہیں، ہم کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے اندر بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا بیان کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. کسی کو اس کا علم نہیں ہے، کسی نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، کسی کو نہیں بتایا گیا. حدیث شریف کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے اسرافیل، اس نے سور اپنے منہ میں لگا رکھا ہے اور کان اللہ کی طرف لگا رکھے ہیں کہ کب حکم ہو اور اس میں وہ پھونک مارے اور وہ سور قیامت قائم ہو جائے. آپ کی یہ علم میں بات ہوگی کہ سور ایک شہنائی کی طرح ہے. فرشتہ اس میں پھونک مارے گا، پھونکے گا اور آواز بڑھتی ہوئی چلی جائے گی. شروع میں تو آواز بڑی اچھی لگے گی، لوگوں کے کانوں کو بھلی معلوم ہوگی، لیکن وہ آواز تیز ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، دل پھٹنے لگیں گے اور انسان پھر دھیرے دھیرے بے ہوش ہو کر گرنے لگیں گے، مرنے لگیں گے، اور پھر سمندر ابل جائیں گے، پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے بکھرتے ہوئے چلے جائیں گے. لیکن نکلی آواز رکے گی نہیں، یہاں تک کہ آسمان کو بھی، وہاں پر بھی سب تہس نہس ہو جائے گا. سارے سیارے سب آپس میں ٹکرا جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا سب شکار ہو جائیں گے. اوپر جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کی بھی موتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. اور اس طریقے سے صرف ایک اللہ کے علاوہ باقی کوئی باقی بچے گا. یہ علم اللہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی کہ جب انسان زمین میں کوئی بیج ڈالتا ہے تو انسان کا کام یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. اب وہ بیج آگے چل کر کیا رنگ اختیار کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا. وہ بیج سڑے گا یا اس میں سے شگوفے نکلیں گے، وہ آگے چل کر پھول بنے گا، یا وہ بیج وہیں پر ختم ہو جائے گا، سڑ کے ختم ہو جائے گا. یا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تم نے بیج ڈال دیا، تمہارا کام ختم ہو گیا. آگے اس کو توانائی دینا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو طاقت دینا، زمین پھاڑ کر اس کے سر کا باہر نکالنا، یہ سب اللہ کا کام ہے اور تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں. وہ جو پھل ہوگا وہ پھل کیسا ہوگا؟ وہ ادھ کچے پر ٹوٹ کر گر جائے گا اور ختم ہو جائے گا، یا وہ سڑ جائے گا، یا اس کے اندر مٹھاس ہوگی، یا اس کے اندر کھٹاس ہوگی، یا اس کے اندر ترشی ہوگی، یا وہ بے رنگ ہوگا. یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے فرمایا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. ایک عورت کے حمل میں کیا قرار پاتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس کی ڈلیوری کب ہوگی وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو کچا ذہن رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن پاک میں تو لکھا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، مگر ہمارے یہاں تو مشینیں بتا دیتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اور سب پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. یہ انتہائی
بیوقوفی والی بات ہے. اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے. اللہ نے جو کہا ہے وہ سمجھیے. جیسے کہ حدیثوں کے اندر اس کی تشریح کی گئی, قرآن پاک میں بھی دوسری جگہ پر تشریح کی گئی. وما تغیض الارحام, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما تغیض الارحام, عورت کی جو اوپری ہے, جو رحم ہے, اس رحم کے اندر جو قطرہ منی کا جاتا ہے وہ کیا بنے گا, اس کا کیا ہوگا, وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا, یا وہ کچا رہ جائے گا, اس کے اعضاء مکمل ہوں گے یا غیر مکمل ہوں گے, اممیچور ڈیلیوری ہو جائے گی یا مکمل ڈیلیوری ہوگی, کون جانتا ہے اللہ کے علاوہ. لفظ تغییر غازہ یغیظ کو قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی استعمال کیا گیا ہے. جب پانی کا طوفان آیا تو اللہ نے فرمایا کہ غیظ الماء, پانی دھیرے دھیرے نیچے سرکتا ہوا چلا گیا. پانی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف سے پانی نیچے آتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے نیچے پانی کے اندر سماتا ہوا چلا گیا. اسی طریقے سے منی کا ایک قطرہ جس کے اندر لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں, وہ جرثومے الگ الگ ہوتے ہیں, کوئی میل ہوتا ہے, کوئی فیمیل ہوتا ہے, کوئی لڑکا ہے, کوئی لڑکی ہے, لاکھوں لاکھ جرثومے, وہ سب بھاگتے ہیں تیزی سے عورت کے رحم کی طرف. اب اس رحم کے اندر ان لاکھوں میں سے کون جائے گا, یہ کون فیصلہ کرے گا اس کا. ان لاکھوں میں سے کون جائے گا, پھر جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا. وہ ایک جرثومہ جو رحم مادر میں داخل ہو جاتا ہے, جو اووری میں داخل ہو جاتا ہے اور رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے. اب یہ کیسا پروان چڑھے گا, اللہ نے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے. کہیں یہ نہ تمام تو نہیں رہ جائے گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا دل نہیں بنا, یا اس کی آنکھیں نہیں بنی, یا اس کا سر کا حصہ نہیں بنا, یا ہاتھ نہیں بنے, یا پیر نہیں بنے, یا وہ ابھی نامکمل اور کچا تھا کہ اللہ کا فیصلہ ہوا کسی گرا دیے گئے. یہ کون جانے, یہ فیصلے کون کرتا ہے. انسان کے بس میں جہاں تک تھا وہاں تک ختم ہو گیا. اس کے آگے اللہ کی قدرت ہے, بے پناہ علم, بے پناہ قدرت, جو ہر شے پر قادر ہے اور فیصلہ اسی کا ہوتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تم اللہ کے سامنے طلب کرو, اللہ سے مانگو, اللہ سے اولاد مانگو, اللہ سے بیٹا مانگو, بیٹی مانگو, رزق مانگو, جو چاہو مانگو, لیکن فیصلہ اللہ کا ہوگا. وہ جو چاہے گا دے گا, اس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں. وہ کہیں مجبور نہیں, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی غالب نہیں. تو یہاں پر یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ ہمارے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے ہم نے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگا لیا, وہ تو آپ نے اس وقت پتہ لگایا جب اللہ نے اس کی شکل دے دی, اس کی تکمیل کر دی, اس کے اعضاء بنا دیے, اب تم نے بتایا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہو. کوئی آدمی یہاں سے چوک جائے اور ادھر سے دیکھے کہ کوئی بڑا شخص چلا رہا ہے, اور وہ اپنی گاڑی سے یہاں آ کر یہاں لوگ بیٹھے ہوئے بتا دے کہ بھائی میں نے ٹھاکر گنج میں فلاں صاحب ہیں, میں نے دیکھا ہے, وہ ابھی آ جائیں گے, آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں آ جائیں گے. تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے بھائی, یہ کون سے کمال کی بات ہے. جو چیز موجود ہے تم نے دیکھ لیا, آ کر بتا دیا, اس میں کون سے کمال کی بات ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ بتاؤ تم. جب قطرہ منی کا سیمن جب جاتا ہے, اس کے اندر جو لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں اس میں سے کون اندر جاتا ہے, نامکمل ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے, کون جانے گا. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی, حدیث یاد آ گئی, اور اللہ کی قسم یہ حدیث اللہ کے رسول کی رسالت کی ایک گواہی. ذرا سوچیے, کوئی مشینیں نہیں, کچھ نہیں, کسی کے پاس علم نہیں, کچھ نہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بولتی ہے کہ بچہ جب اپنی ماں 40 دن جب اس پر مکمل ہوتے ہیں تو وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر جب مکمل ہوتے ہیں تو چبایا ہوا مضغہ بنتا ہے, پھر جب 120 دن مکمل ہوتے ہیں تو اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور باڈی ایکسپینڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے لکھ اس کی عمر کتنی ہوگی, اس کا رزق کیا ہوگا, یہ جنتی ہوگا یا جہنم کا ہوگا, لکھ.
کتنی اس کی عمر ہے، کتنے دن، چند مہینے، کتنے دن، 1 سال 2 سال، کتنے دن، یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ رزق کیسا ہوگا اللہ فیصلہ کرتا ہے، یہ سعید ہے یا شقی ہے یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کون، اس وقت تو آلات بھی نہیں تھے، مشینیں بھی نہیں تھیں جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتا سکتی کہ 1 ہفتے میں یہ ہوا، دوسرے ہفتے میں یہ ہوا، تیسرے ہفتے میں یہ ہوا، کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے علاوہ کون بتانے والا ہے؟ یہ نبی کی زبان جو بول تو پڑھے لکھے ہیں بھی نہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اس زمانے میں سائنس تو تھی نہیں، ہے ہی نہیں، خاموش۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور آج ایگزیکٹلی مشینوں کے دیکھنے کے ساتھ لوگوں کو نظر آ گیا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا تھا حرف بحرف ویسا ہی ہے۔ عزیزان محترم، قیامت کے دن اللہ کی قدرتوں کا یہ انکار کرنے والے لوگ، اللہ سے بھاگنے والے لوگ، نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو نہ ماننے والے لوگ، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہاں ہیں میرے شرکا، لاؤ میرے سامنے، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، تم پوجا کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، پکارتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ لاؤ میرے سامنے۔ آج تو سب مجبور ہو کر کھڑے ہیں، اور وہ کہیں گے پروردگار، سب ہتھیار ڈال دیں گے، سب سرنڈر ہو جائیں گے، سب رو پڑیں گے اور کہیں گے پروردگار ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں ہے کہنے کے لیے، بس جو کیا سب غلط کیا، اگر آپ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، کفر اور شرک پر تم مر کے آئے ہو، کیا تمہارے پاس ہمارے نبی نہیں پہنچے؟ کیا تم تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، حق نہیں پہنچا تمہارے پاس؟ یہ عقل نہیں تھی تمہارے پاس، شعور نہیں تھا تمہارے پاس، پرکھنے کی طاقت نہیں تھی کیا تمہارے پاس؟ تم تو بڑے جینیس بنے پھرتے تھے، پھر تم نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کو تسلیم کیوں نہ کیا؟ تم نے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کیوں نہ کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کیوں کر کے آئے؟ کوئی جواب نہ ہوگا انسان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچائے، اور اس دن اللہ کی جو رضامندی ہوگی، جو خوشنودی ہوگی، جو انعام ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ایمان پر ہمارا آپ کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔